ہم نے اپنے ائمہ معصومین کو محدود کر دیا ہے فقط خوشیوں میں اور غم میں۔ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا، ہم محدود کر دیے اہل بیت علیہ السلام کو۔ آج اگر حرم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو چاہنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم کہاں زیارت کریں گے امام کی؟ ارے تم اپنے قلب میں امام کی قبر بناؤ۔ روایت میں ہے سید الشہداء کی قبر اللہ نے ہر مومن کے دل میں بنائی ہے، ہر مومن کے دل میں بنائی ہے۔ ہم نے محدود کر دیا اہل بیت کو، اللہ نے انہیں لامحدود بنایا تھا، تم نے محدود کر دیا۔ تم نے خوشی اور غم میں انہیں محدود کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ مظلومیت ہے اہل بیت کی کہ ہم نے فقط ان کو نام کی حد تک ہم نے مانا ہے، ہم نے ان کے کردار کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا۔ امام ساتویں امام گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ بشر حافی کے گھر سے گزرے اور بشر حافی اہل بیت کا چاہنے والا، اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی اور اس کی کنیز گھر کے باہر آتی ہے کچھ کوڑا باہر رکھنے کے لیے۔ تو امام نے اس کنیز سے پوچھا، یہ بتا یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا بشر کا گھر ہے۔ کہا یہ بشر حر ہے یا غلام ہے، عبد ہے؟ اس نے کہا یہ حر ہے، یہ آقا ہے، اس کی خدمت میں کئی غلام اور کنیز موجود ہے، یہ حر ہے، یہ آزاد ہے۔ ایک مرتبہ امام یہ کہتے ہوئے چلے گئے، ہاں یہ آزاد ہے، اگر بندہ ہوتا تو اس کے گھر سے ایسی آواز نہیں آتی۔ یہ کہہ کر امام چلے گئے۔ جب کنیز کو دیر ہو گئی تو بشر نے پوچھا کہ تجھے اتنی دیر کیوں ہو گئی دروازے پر؟ اس نے کہا ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو میں نے کہا بشر کا۔ اس نے سوال کیا وہ بشر حر ہے یا بندہ ہے؟ تو میں نے کہا حر ہے، آقا ہے، مولا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے کئی غلام ہیں۔ تو یہ کہہ کر چلا گیا، ہاں اگر یہ بندہ ہوتا تو اس کے گھر سے یہ آواز نہ آتی۔ جیسے ہی اس نے سنا اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ میرا مولا یہاں سے گزرا ہے، اس نے میرے گھر میں گانے بجانے کی آواز سنی، دوڑتا ہوا گیا، اس نے اپنے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں پہنی، وہ پاپ برہنہ دوڑا گلی کوچوں میں، امام جا رہے تھے، امام کے قدموں میں گرا، کہا مولا میں بندہ ہوں، میں حر نہیں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اس لیے کہ امام وقت اگر کہہ دے کہ یہ آزاد ہے، یعنی اب ہماری ولایت سے ہم نے اسے آزاد کر دیا، ولایت سے آزاد کر دیا۔ ولایت الہی سے اگر کوئی انسان آزاد ہو جائے اس کی جگہ جہنم ہے۔ اس نے کہا مولا میں بندہ ہوں، بندگی کا تقاضا ہے، شریعت الہی کی پابندی ہے، چاہے خوشی ہو یا غم ہو۔ دیکھو یاد رکھو، شریعت کو پامال نہ کرو۔ یہ صحرا نکالتے ہو، یہ صندل نکالتے ہو، بڑا نیک کام ہوتا ہے، مگر اس میں گانا اور بجانا اور ناچنا اہل بیت کو تکلیف دینے کے برابر ہے، اذیت دینے کے برابر ہے۔ جہاں پر اہل بیت اس سے نفرت کرتے ہیں، ایسے چیزوں سے، اس سے تم اہل بیت کی خوشی بناتے ہو۔ عزیزان گرامی، کس قدر امام قید خانوں میں رہے ہیں، کیسی قید خانوں میں امام نے گزارا ہے۔ ایک مرتبہ جب دربان تھا قید خانے کا، اس نے دیکھا یہ اس قدر نیک انسان ہے، اسے کیوں ہارون نے قید میں رکھا؟ اس نے کہا مولا میرے گھر تشریف لے آئے۔ وہ امام کو اپنے گھر میں رکھا، بہترین کمرے میں، بہترین گھر میں۔ امام نے کہا مجھے وہی قید خانہ پسند ہے، مجھے اسی قید خانے میں واپس کر دو۔ اس نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے میرے گھر میں؟ قید خانے میں اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہاں آرامش سکون ہے۔ امام نے کہا ہاں یقیناً اس قید خانے میں سختیاں ہیں، اذیتیں ہیں، تکلیف ہے، مگر اس گھر میں جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ تیرے گھر کے پاس سے گانے کی آواز آتی ہے، تیرے گھر کے پاس گانے کی آواز آتی ہے، مجھے یہ تکلیف برداشت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کیا یہ واقعات سچے نہیں ہیں؟ کیا ہم ائمہ معصومین کو وہی گانے بجانے سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں؟ آخر کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً ہمارے جوان کو یہ پتا چلے کہ اہل بیت کو یہ نہیں پسند تو وہ نہیں کرے گا۔ یقیناً یہ نادان ہے، نہیں جانتے، نہیں جوانوں کو بتایا جائے یہ اہل بیت کو نہیں پسند، یہ اذیتیں ہیں۔